لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اسٹیج پر بیٹھے باوقار اللہ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب زدنی علما، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پرورو، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ ایک ساتھ مل کر شاہ بیروبر مالک خوشگوار اللہ کے پیغمبر، امت کے رہبر، دونوں عالم کے سرور، صاحب انا اعطیناک الکوثر، اللہ کے محبوب، حق کے مطلوب، یعنی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنا پڑے باعث بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بریلی کے تاجدار، سنیت کے شاہکار، عاشق محبوب پروردگار الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کی اتنا دماغ لے کے چلے، تم اور آہ کی اتنا دماغ لے کے چلے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، اپنی تاریخ جو قوم بھلا دیتی ہے، اپنی تاریخ جو قوم بھلا دیتی ہے، صفحے طہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی دیر سے آپ نعت و منقبت سماعت فرما رہے ہیں، یہ ناچیز بھی اب آپ کے حضور حاضر خدمت ہوا ہے کچھ آپ کے گوشت گزار ہونے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دور جدید میں، اس دور ترقی میں، برق رفتار دنیا میں ہر کس و ناقص پر یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہے، اس نئے ایجادات کے زمانے میں انسان اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہی خواہش ہے کہ میں غریب ہوں، ایک مالدار بن جاؤں، میں صاحب ثروت بن جاؤں، میں صاحب مال بن جاؤں، میں اپنے وقت کا ایک دولت مند کے نام سے پہچانا چاہوں۔ آج انسان کے دل میں دولت کی بڑی محبت ہے، انسان مال و دولت سے بے پناہ محبت کر رہا ہے اور اسی کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے بڑی جو دنیا کی کامیابی کی پہلی منزل ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، وہ علم ہی ہے۔ علم کے ذریعے انسان
فرائض و حقوق کی معرفت، تہذیب و تمدن کا طریقہ، اخوت و محبت کی تڑپ اور حسین زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات بھی روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ امریکہ ہو یا برطانیہ، چائنا ہو یا افریقہ، آج اس کی حیرت انگیزیوں کے سامنے دنیا نے اپنے سر کو خم کر دیا ہے۔ ہر چہار جانب اسی کی خرد مندی کے خطبے پڑھے جا رہے ہیں، اسی کے پروڈکٹ کے چرچے ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے۔ انصاف پسند دانشوران عالم کو اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ علوم و فنون جس خوش قسمت قوم کے حصے میں آئی تھی، اس قوم کا نام مسلمان ہے۔ جب تک مسلمان علم سے وابستہ رہا، دنیا اس کے قدموں کو بوسہ دیتی رہی، دولت و ثروت اس کے قدم کی غلام بن کر رہی، تخت و تاج اس کے چوکھٹ پر نوکری کرتے ہوئے نظر آئے۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر خطے میں ہر دل پر اس کے حکومت تھی، ہر دل پر اس کے پرچم لہرا رہے تھے۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے اس بیش بہا دولت سرمایہ افتخاری سے اپنے آپ کو تہی دامن کر لیا ہے، اپنی بے بسی اور لاچارگی پر مرثیہ پڑھنے پر مجبور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مسلمان کو آج ضروری ہے کہ وہ قرآن کا اچھی طرح مطالعہ کرے، قرآن کو اچھی طرح پڑھے۔ قرآن وہ کتاب رحمت ہے، فصاحت و بلاغت سے لبریز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہبری کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے کلام کو نازل فرمایا ہے۔ آج ہم کلام مقدس سے اپنی رہنمائی نہیں کر رہے ہیں، اپنی رہبری نہیں کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کے کسی قانون کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں کسی لا کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہمیں سارے قانون کو بتا رہا ہے، ہمارے دستور حیات کو بیان کر رہا ہے، ہمارے مقصد زندگی کو بتا رہا ہے، موت بعد الموت کو بتا رہا ہے، حشر و نشر کو بیان کر رہا ہے۔ یار ہم قرآن کو پڑھ کر تو دیکھیں، ہماری دنیا کو بھی سنوار دے گا، ہماری آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ آؤ دیکھو، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ رب کا قرآن میں فرمان ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کونین علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اے میرے محبوب، جب میری بارگاہ میں یوں عرض کر، اے بار الہ، میرے علم میں اضافہ عطا فرما دے، میرے علم میں برکت عطا فرما دے، میرے علم میں زیادتی عطا فرما دے۔ رب فرماتا ہے، میرے محبوب پڑھانے والا رحمان ہے، پڑھنے والا رؤوف الرحیم ہے۔ اے میرے محبوب میری بارگاہ میں یوں عرض کر دے کہ اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما دے، میرے علم میں برکت عطا فرما دے۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فتح الباری شرح بخاری میں اس آیت کے ماتحت بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے علم کی فضیلت اور نعمت پتہ چلتی ہے کہ رب کی بارگاہ میں علم کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسی پونجی ہے، علم ایک ایسا سرمایہ ہے جس کا دنیا اور مافیا میں کوئی جواب نہیں ہے، دنیا اور مافیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو رب کا کلام ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ رب قرآن میں اعلان فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کہیں رب ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی علم والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے، ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ کہیں رب ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے میرے محبوب فرما دو، بے علم اور غیر علم والے برابر نہیں ہیں، پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگ برابر نہیں ہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ یہ رب قرآن میں اعلان فرما رہا ہے۔ علم کی اہمیت کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کونین علیہ السلام کو علم کی زیادتی کے لیے حکم فرمایا ہے، اور کسی چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کونین علیہ السلام کو زیادتی حکم کرنے کا طلب نہیں فرمایا ہے۔ اگر کسی چیز میں اضافے کے لیے حکم دیا ہے تو رب نے حکم دیا ہے علم کے بارے میں۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن
القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انسانیت کی جان پیدا فرمایا ہے. ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا ہے. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے. آؤ دیکھو جبریل امین سدرہ کے مکی حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. سورہ مریم لے کر آتے ہیں. وہی نزول ہوتا ہے. سورہ مریم لے کر آتے ہیں. حضرت جبریل امین آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. فقال جبریل قاف فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علمت. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل میں نے جان لیا. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں ہاں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل میں نے جان لیا. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل میں نے جان لیا. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں عین. آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے جان لیا. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں صاد. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل میں نے جان لیا. آؤ دیکھو حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وحی کا لانے والا میں ہوں. قرآن کا لانے والا میں ہوں. مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں. مجھے خبر نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ کو کیسے خبر ہو گئی ہے؟ آؤ دیکھو میں آپ کو بتاتا چلوں. وہ دن بھی ہے وہ تاریخ بھی ہے. قرآن نے اس تاریخ کو بھی بیان فرمایا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. جب میرے آقا معراج پر گئے تھے ایک مقام آتا ہے, ایک منزل آتی ہے جسے سدرہ کہا جاتا ہے. جبریل امی وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں. میرے آقا وہاں سے آگے تشریف لے جاتے ہیں. رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اللہ کے قریب اللہ کے قرب میں نبی کونین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں. آؤ دیکھو تو رب نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے. جبریل کو خبر نہیں ہے. الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے. وعلمہ البیان اور ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ علم کا مقام کیا ہے؟ علم کا مرتبہ کیا ہے؟ آج ہم علم حاصل کرنے میں کتنے پیچھے ہو گئے ہیں. دنیا کے پردے پر ہماری علمی حیثیت کیا ہے؟ ہمارا علمی مقام کیا ہے؟ ہمارا علمی فقار کیا ہے؟ جس قوم نے دنیا کو شعور آگہی دیا تھا, جس قوم نے دنیا کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ دیا تھا, جس قوم نے دنیا کو شعور علم بخشا تھا, جس قوم نے کبھی سورج کی سیاہوں کو قید کیا تھا, جس قوم نے کبھی سورج پر کمندیں ڈالی تھی, جس قوم نے کبھی آسمان کی بلندی کو زمین پر اتار دیا تھا, جس قوم نے کبھی دریاؤں میں راستہ بنا دیا تھا, جس قوم نے کبھی پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ کر کلمۃ الحق کے اعلان کو بلند کر دیا تھا, آج اسی قوم کا بچہ جاہل نظر آتا ہے. آج اسی قوم کے بچے کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے, وہی بچہ پڑھنے لکھنے سے معذور ہے. قرآن پڑھ کر دیکھو نبی کونین علیہ السلام پر جو قرآن کی پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے, جو قرآن کی پہلی سورت نازل ہوئی ہے, اس کی پہلی آیت کریمہ تعلیم کے تعلق سے نازل ہوتی ہے, پڑھنے لکھنے کے تعلق سے نازل ہوتی ہے. رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم اقرا ربک الاکرم. اے محبوب پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے تو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے تمہیں لکھنا سکھایا ہے. آج ہم پڑھنے لکھنے میں کتنے پیچھے ہو گئے ہیں. اس دور کو دیکھ لو جو اسلام سے پہلے دور تھا, جسے دور جاہلیت کہا جاتا تھا, اور میرے آقا نے جب نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے اسے دور اسلام کہا جاتا ہے. اسلام کا دور کہا جاتا ہے. اسلام کے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ دور جاہلیت تھی, وہ اسلام کا اپوزٹ تھا. اس دور کو اس تاریخ کو مطالعہ کر کے دیکھو. عرب کے ریگستان میں کتنا ظلم و ستم ہو رہا تھا. ننھی ننھی بچیوں کو زندہ ترگور کر دیا جاتا تھا. عورتوں کا کوئی حقوق نہیں تھا. انسانی صف میں کھڑے ہونے کا انہیں کوئی حق نہیں تھا. عورتوں کو شرع بازار نیلام کیا جاتا تھا, انہیں گروی رکھا جاتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ ظلم و ستم تو حد سے زیادہ متجاوز ہو چکے تھے. شراب ہر لقمے پر پی جا رہی تھی. زنا عام طور سے کیا جا رہا تھا. حد تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 خود ساختہ بت رکھے ہوئے تھے. جو کسی بت کو اپنا لیتا تھا اسی کی عبادت کرتا ہوا نظر آتا تھا. کوئی لات و منات کو
اپنا معبود مان رہا تھا، کوئی حبل کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک رہا تھا۔ ایسے ماحول میں پیغمبر اعظم پر جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور کرے، کتنا بڑا مسئلہ تھا کہ خانہ کعبہ میں 360 پتھر رکھے ہوئے تھے۔ اگر رب حکم دیتا تو یہ حکم دیتا اے میرے محبوب یہ فرما دو کہ خانہ کعبہ میں بت رکھا ہوا ہے، ایک معبود حقیقی کی عبادت کرو، لیکن شرک سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، زنا سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، شراب نوشی سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ پہلے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے میرے محبوب جب تمہاری امت پڑھنے لکھنے جان جائے گی تو شراب کو معاشرے ختم کیا جا سکتا ہے، زنا کو معاشرے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ جب تمہاری امت پڑھنا لکھنا جان جائے گی تو خانہ کعبہ سے بتوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آؤ دیکھو، نماز اہم فرائض العبادت ہے، لیکن پہلے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ روزہ تمام گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن روزہ رکھنے کا حکم پہلے نہیں دیا جا رہا ہے۔ حج مالی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، لیکن حج کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ اپنے مال کو پاک کرنے کا بہترین طریقہ ہے، لیکن پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ حقوق والدین کا طرز نہیں دیا گیا ہے، پہلے طرز دیا گیا ہے تو پڑھنے لکھنے کا طرز دیا گیا ہے۔ کیا ہے میرے پیغمبر اگر تمہاری امت پڑھنا لکھنا جان جائے گی تو معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پر اصلاح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور جہاں پر علم نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ اصلاح کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا کر عزیزان ملت اسلامیہ قرآن و کتاب رحمت ہے جو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، ہماری رہبری کے لیے نازل ہوا ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر بہت سی کتابیں پائیں گے، لیکن اللہ کا وہ کلام ہے اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، دنیا کی تمام کتابوں کو اپنے سامنے رکھ لیں اور ان کتابوں سے پوچھیں اے کتاب تمہارا نام کیا ہے، اے کتاب تیرے آنے کا مقصد کہاں ہے، اے کتاب تو کس لیے آئی ہے، تو کس کے طرف سے آئی ہے، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو ساری کی باتیں خاموش ہو جائیں گی، کوئی کتاب جواب نہ دے پائے گی، لیکن جب قرآن سے پوچھو گے اے قرآن بتا آپ کا نام کیا ہے، تو قرآن بتائے گا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی میرا نام قرآن ہے۔ اے قرآن تو کس کی طرف سے آیا ہے، تو قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں رب کی طرف سے آیا ہوں۔ اے قرآن بتا تو کس کی طرف آیا ہے، تو قرآن اعلان کرتا ہے نزل علی محمد، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیا ہوں۔ اے قرآن تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تو قرآن یہ پیغام دیتا ہے ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ اے قرآن تو کب آیا ہے، کس مہینے میں آیا ہے، تو قرآن یہ پیغام دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں آیا ہوں۔ اے قرآن تو رات میں آیا ہے کہ دن میں آیا ہے، تو قرآن یہ درس دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر میں آیا ہوں۔ اے قرآن تجھے لانے والا کون ہے، تو نزل علی روح الامین، مجھے جبریل امین لانے والے ہیں۔ اے قرآن تو کس زبان میں آیا ہے، تو قرآن اعلان فرماتا ہے بلسان عربی مبین، میں عربی زبان میں نازل ہوا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ قرآن پڑھتے جائیں گے ہماری اصلاح ہوتی جائے گی، ہمارے پورے دستور حیات کو قرآن بیان کر رہا ہے، موت باطل موت کو بیان کر رہا ہے، حشر و نشر کو بیان کر رہا ہے۔ آؤ دیکھو میں آپ کو بتاتا چلوں، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں سے اپنی وحدانیت کا اقرار کراتا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے علم غیب کا بندوں سے اقرار کراتا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے بے عطا علم غیب صرف میرا ہے، لا يعلمها إلا هو۔ جب اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے رب قرآن
قرآن میں تو رب ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے محبوب کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتا ہے تو قرآن یوں ناطق ہوتا ہے فکان قاب قوسین او ادنی. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے محبوب کی رفعت و مرتبت کا ذکر کرتا ہے تو قرآن اعلان فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک. اے قرآن ذرا بتا دے میرے نبی کا چہرہ کیسا ہے تو قرآن پکار اٹھتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. اے قرآن بتا دے میرے نبی کی زلفیں کیسی ہے تو قرآن پکار اٹھتا ہے واللیل اذا سجا. اے قرآن میرے نبی کی زبان مبارک کیسی ہے تو قرآن پکار اٹھتا ہے ان هو الا وحی یوحی. اے قرآن بتا دے میرے نبی کی آنکھیں مبارکہ کیسی ہے تو قرآن پکار اٹھتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. اے قرآن بتا دے میرے نبی کا دست مبارک کیسا ہے, میرے نبی کے دست مبارک کا ذکر ہے کہ نہیں تو قرآن پکار اٹھتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں, ہاتھ اٹھے اس کے ہوتے ہیں, دست قدرت خدا کا ہوتا ہے. اے قرآن بتا دے میرے نبی کے قدم پاک کا ذکر ہے کہ نہیں تو قرآن اعلان فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. جب ہم بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں, سنیت کے شاہکار سے پوچھتے ہیں کہ میرے نبی کا ذکر, میرے نبی کا مقام و مرتبہ قرآن میں ہے کہ نہیں تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان ہو, انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. عزیزان ملت اسلامیہ قرآن پڑھتے جائیں ہماری اصلاح ہوتی جائے گی. آؤ دیکھو جب ہم اپنی عملی زندگی کی طرف آتے ہیں تو قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے, قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے, ہماری عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے. قرآن کا فرمان ہے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. زنا کے قریب مت جاؤ. چوری کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ چوری مت کرو. السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. دوستی کیسے لوگوں سے کرو تو قرآن ارشاد فرماتا ہے لا يتخذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. کافروں سے دوستی مت کرو. کھلے الفاظ میں قرآن اعلان فرما دیا کہ دوستی کیسے لوگوں سے کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون الاولیاء. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو یہود و نصارہ کو تم اپنا دوست نہ بنانا. وہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن ہمیں پورا معاشرہ سکھا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ بعد الموت اور موت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. حشر و نشر کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. قرآن ہماری زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کر رہا ہے, ہر موڑ پر رہبری کر رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اگر تم عزت چاہتے ہو, سرفرازی چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, سربلندی چاہتے ہو, تمہیں پڑھنا ہوگا, تمہیں لکھنا ہوگا. اگر زمانے میں اپنی پہچان بنانا چاہتے ہو تو تمہیں پڑھ لکھ کر آگے بڑھنا ہوگا, اپنی قوم کی اصلاح کرنا ہوگا. آؤ دیکھو علم کے تعلق سے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا العلم نور. علم نور ہے. کہیں آقا نے ارشاد فرمایا العلم قوت, علم قوت ہے, علم ہی طاقت ہے. کہیں آقا نے ارشاد فرمایا العلم خیر من العبادہ, علم عبادت سے بہتر ہے. کہیں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا لکل شیء طریق وطریق فی الجنۃ العلم. ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے, جنت کا راستہ علم ہے. کہیں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے, دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے, دین کا عالم بنا دیتا ہے. کہیں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. کہیں آقا نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم دین تم ماں کی گود سے لے کے قبر تک حاصل کرو. عزیزان ملت اسلامیہ سرکار کے فرمان پر آپ ذرا غور کریں, توجہ دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض قرار دیا ہے. فرض کے درجے میں اس کو رکھا ہے, مستحب کے درجے میں نہیں رکھا ہے, سنت کے درجے میں نہیں رکھا ہے, واجبات کے درجے میں نہیں رکھا ہے, بلکہ آقا نے ارشاد فرمایا ہے علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اور پھر مزید میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے اطلب العلم من المہدی
الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر تک تم علم دین حاصل کرو۔ آج دنیا کا دستور کیا ہے، دنیا کا ماحول کیا ہے، جب کوئی اپنے بچے کو پڑھاتا ہے تو اس کی ایج کی ایک قید ہوتی ہے، عمر کی ایک قید ہوتی ہے، اتنے سال کا ہے تو ایل کے جی میں، 2 KG میں، 1 کلاس میں، 2 کلاس میں وہ پڑھائی کرے گا۔ ہر چیز میں آپ کو عمر کی قید ملے گی، ایج کی پابندیاں ملے گی، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم دین حاصل کرو، قبر کی گود تک علم دین حاصل کرتے رہو۔ نماز پڑھنے کے لیے عمر کی قید ہے، ایج کے ہونا ضروری ہے۔ جب تک بالغ نہیں ہوتا انسان اس پر نماز فرض نہیں ہوتی ہے، جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے، انسان جب تک صاحب استطاعت نہیں ہوتا ہے اس پر حج فرض نہیں ہو رہا ہے، انسان جب تک صاحب نصاب نہیں ہو رہا ہے اس پر زکات فرض نہیں ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر چیز کے لیے ایج مقرر کی گئی ہے، عمر کا تقاضا بتایا گیا ہے، لیکن میرے آقا نے علم کو حاصل کرنے کے لیے من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم دین حاصل کرنے کا درس دیا ہے، پیغام دیا ہے۔ علم دین کی اہمیت کیا ہے، علم دین کا مقام کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ماں نیک ہوتی ہے تو اس کی گود میں پلنے والی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے۔ اگر ماں تربیت یافتہ ہوتی ہے، ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے، ماں ایجوکیٹڈ ہوتی ہے تو بچے کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچے اپنی ماں کے کردار کو، ماں کی ایجوکیشن کو، ماں کی تعلیم کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتے ہیں۔ جب مائیں نیک ہوا کرتی ہیں تو ان کی گود میں پلنے والی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے۔ اور اسی حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ تاریخ میں حضرت عبد الرحمن ابن فروخ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو جہاد پہ جاتے ہیں۔ جس وقت جہاد پر جاتے ہیں روایتوں میں آتا ہے ان کی بیوی حمل سے تھی یا ان کی گود میں ایک بچہ تھا۔ آپ جہاد پر چلے جاتے ہیں، 27 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ جاتے وقت آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو 30,000 اشرفیاں دیا تھا اور کہا تھا جب میں واپس آؤں تو اس کو صحیح سلامت مجھے واپس کر دینا۔ حضرت عبد الرحمن 27 سال کا عرصہ جنگ پر گزار دیتے ہیں۔ جس وقت آپ گئے تھے آپ جوان تھے، آپ کے داڑھی کے بال سیاہ تھے، آپ کے داڑھی کے بال کالے تھے، آپ جوانی کے ایام میں گئے تھے، لیکن جب گھر پلٹ کر آتے ہیں تو آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں، آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے۔ 27 سال کا عرصہ جہاد پر گزار دیا ہے۔ شہر مدینہ پہنچتے ہیں، اپنے گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، اندر سے ایک نوجوان دکھائی دیتا ہے۔ آپ جیسے داخل ہوتے ہیں وہ نوجوان کہتا ہے بابا جان اس گھر میں کہاں آپ داخل ہو رہے ہیں، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہ گھر ہمارا ہے۔ ادھر بیٹے باپ میں ابھی بحث ہو رہی تھی، ماں بیٹے کی باپ کی آواز سنتی ہے، کہتی بیٹا یہ کوئی اور نہیں، یہ تمہارے والد بزرگوار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ دیکھو نماز عصر کا وقت تھا، وہ نوجوان وضو بناتا ہے، وضو بنا کر مسجد نبوی میں جاتا ہے نماز عصر کو ادا کرنے کے لیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن فروخ اپنے گھر میں داخل ہوئے ہیں، اپنے شریک حیات سے کہتے ہیں اے میری شریک حیات، میں نے جو تمہیں 30,000 دینار دیا تھا، جو درہم دیا تھا، وہ رقم کہاں ہے؟ آپ کی زوجہ محترمہ عرض کرتی ہیں اے میرے شوہر سنو، نماز عصر کا وقت ہے، پہلے جاؤ نماز عصر ادا کر لو، پھر اس کے بعد اپنی رقم کا حساب مجھ سے لے لینا۔ حضرت عبد الرحمن ابن فروخ وضو بناتے ہیں، وضو بنا کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ مسجد نبوی کی ممبر پر ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، جبہ اور دستار کو زیب تن کیا ہوا ہے، حدیث مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے، حدیث مصطفیٰ کو سنا رہا ہے، حدیث مصطفیٰ کا درس دے رہا ہے۔ اس کے سامنے حضرت امام حسن بصری جیسے لوگ کاغذ اور قلم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام مالک جیسے لوگ کاغذ اور قلم لے کر بعد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے بغل والے نوجوان سے پوچھتے ہیں یہ لڑکا کس کا ہے، یہ نوجوان بیٹا کس کا ہے؟ اس کے حدیث مصطفیٰ بیان کرنے کا انداز میرے دل کو بھا گیا ہے، میرے دل میں نبی کی محبت اور زیادہ پیدا ہو گئی ہے۔ یہ کس کا لال ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے بابا جان خاموش رہیں، ادب کے ساتھ بیٹھے، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، اس وقت پر اس وقت روئے
زمین پر ان سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے، ان کے سامنے امام حسن بصری جیسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن فاروق عرض کرتے ہیں اے بابا جان ذرا آپ بتاتے تھے، اے نوجوان ذرا بتاتے تھے یہ کون ہے؟ وہ نوجوان عرض کرتا ہے کوئی ایک عبد الرحمن ابن فاروق ہے جو جہاد پر گئے ہوئے ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے۔ جیسے ہی اتنا سنتے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں کہ میں کہا میرا بیٹا مسجد نبوی میں منبر رسول پر کھڑا ہو کر نبی کی حدیث سنا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ گھر پلٹ کر جاتے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے آنکھ میں آنسو دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتی ہیں اپنے محدث بیٹے کو دیکھ کر آئے ہیں۔ اب ان کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں نے ان کی رقم کو کہاں پر خرچ کیا ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ 30,000 دینار و درہم جو دیا تھا آپ کے بچے کی تربیت کے، آپ کے بچے کی تعلیم پر صرف کر دیا تھا، اور اپنے وقت کا وہ محدث بنا تھا جسے دنیا ربیہ بن عبد الرحمن کہتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مائیں نیک ہوتی ہے تو ان کی گود میں پلنے والی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہے من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم دین حاصل کرو، جیسی مائیں ہوگی ویسی ان کی گود میں پلنے والی اولاد ہوا کرے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود تعلیم سیکھیں اور اپنے بچوں کو تعلیم کا درس دیں، اپنے بچوں کو علم دین سے نوازیں۔ علم دین ایسی دولت ہے، ایسی سرمایہ ہے کہ دنیا اور مافیہ میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے نزول کے اعتبار سے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے وہ پڑھنے کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، تعلیم ہی کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو خوب اچھی طرح دینی اور دنیاوی تعلیم سے مزین کریں۔ رب کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔